السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 54 سورہ قمر، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ گھڑی قیامت نزدیک آ لگی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں پر چلے، اور ہر کام ایک وقت پر ٹھہرا ہوا ہے، اور ان کے پاس خبروں میں سے اس قدر آ چکا ہے جس میں کافی تنبیہ ہے، اور یہ قرآن پوری عقل کی بات ہے۔ پر افسوس کہ ڈر سنانے والوں کا ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا، سو تو ان سے منہ پھیر لے۔ جس دن بلانے والا ان دیکھی شے کی طرف بلائے گا، نیچی نظریں کہتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑیں گے۔ کافر کہیں گے یہ مشکل دن آیا، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، پھر ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور دیوانہ بتایا، اور اسے دھمکی دی گئی۔ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں عاجز ہوں، تو وہی دھن سے بدلے۔ پھر ہم نے موسلادھار پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر پانی ایک کام پر جو مقدور ہوا مل گیا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ شخص کا انتقام لیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے عقوبت کو ایک نشان رہنے دیا۔ پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اور ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ پس کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرنا کیسا ہوا؟ اور ہم نے ان پر ایک منحوس دن جس میں نحوست کسی طرح نہ ملی، سناٹے کی آندھی بھیجی۔ وہ آدمیوں کو اس طرح اکھاڑتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، تو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ اور ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، سو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، پھر کہا کیا ہم ایک آدمی کہ جو ہمیں میں کا ہے تابع ہو جائیں؟ اس صورت میں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوئے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اسی پر ذکر اترا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بیچتے ہیں، بس تو انہیں دیکھتا رہ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان میں بٹا ہوا ہے، ہر کوئی باری پر پہنچے گا۔ پھر انہوں نے اپنے رفیقوں کو پکارا، پھر ہم نے ہاتھ چلایا اور اس نے ہاتھ چلایا اور کونچیں کاٹی، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی رندی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، سو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، مگر لوط کے گھر والے کو ان کو سحر کے وقت نجات دی۔ یہ نجات ہماری طرف سے مہربانی تھی، ہم اس کو جو شکر کرے یوں جزا دیتے ہیں۔ اور لوط انہیں ہماری پکڑ سے ڈرا چکا تھا، بس جھگڑے ساتھ ڈرنے والوں کے، اور اسے پھسلا کر اس کے مہمان اڑانے چاہے تو ہم نے ان کی آنکھوں میٹ دیں۔ پس میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور صبح کو سویرے ہی ان کو ٹھہرے ہوئے عذاب نے آ پکڑا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پھر کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اور فرعون کے لوگوں کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلائیں، پھر ہم نے اس کو اس طرح پکڑا جیسے زبردست صاحب قدرت کی پکڑ ہوتی ہے۔ اے قریش، کیا تمہارے کافر ان گزشتہ کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں بدلہ لینے والے؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت وہ قیامت کی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی بری جگہ اور بڑی کڑوی ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس دن آگ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر شے ایک اندازے سے پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک بات ہے جسے آنکھ کی جھپک
اور ہم تمہارے ساتھ والوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ سو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور ہر شے جو انہوں نے کی ہے کتابوں میں لکھی ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھنے میں آ چکا ہے۔ بے شک متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صاحب قدرت بادشاہ کے پاس سچی بیٹھک میں بیٹھیں گے۔